اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیان کردہ خطبہ حجۃ الوداع اودی تشریح جاری ہے۔ جدوں میں آپ دا حج بیان کیتا سی میں ویسے بات کہی سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک ایک جملے تے اللہ دے فضل و کرم نال میں ایک ایک جمعہ پڑھا سکنا، لیکن میرا ارادہ یہ نہیں سی۔ لیکن اس دے باوجود پچھلے جمعے پہلے ایک پوائنٹ تے ہی سارے جمعے دا وقت ختم ہو گیا، اور وہ پہلا پوائنٹ پھر بھی مکمل نہ ہو سکیا۔ لیکن میں اج انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ میں بات نو اگے بڑھاواں اور زیادہ تو زیادہ تواڈے سامنے بیان کرن دی کوشش کراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خطبہ حجۃ الوداع دا جو پہلا پوائنٹ سی، ایک پہلو کہ آپ نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ لوگو تواڈی جان تواڈا مال ایک دوسرے واسطے انجی حرام ہے جویں یوم عرفہ دا دن حرمت والا ہے، جویں اے مہینہ حرمت والا ہے، اور جویں مکہ شہر حرمت والا ہے، اسی طرح تواڈے مال اور جان دی ایک دوسرے دے نزدیک حرمت ہے، عزت ہے۔ خون مسلم دی کی حرمت ہے، اے دے بارے میں گزارشات شروع کیتیاں پچھلے جمعے، پتہ ہی نہ چلیا وقت ختم ہو گیا۔ باتاں اجے جاری سن کہ ایک مسلمان دے خون دی اور جان دی کتنی اہمیت ہے، کتنا مقام ہے، کتنی عزت ہے۔ دو کو باتاں سنو پھر میں اپنی بات اگے بڑھاواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یقضا بہ العبد یوم القیامہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن فیصلیاں دے متعلق سب تو پہلوں جدا حساب کتاب ہوئے گا وہ خون مسلم ہے۔ جس طرح اعمال دے وچوں عبادات نے، عبادات دا جدو حساب ہوئے گا سب تو پہلا حساب نماز دا ہوئے گا، تو جدو فیصلیاں دا حساب ہوئے گا سب تو پہلا حساب خون مسلم دا ہوئے گا، مسلمان دے خون دا اور مسلمان دی جان دا۔ اینی اہمیت ہے خون مسلم دی اور مسلمان دی جان دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ وہو لا یشرک باللہ ولم یتندى بدم حرام دخل الجنہ
جو بندہ قیامت والے دن آئے پہلی گل تے اے وے او اللہ نال شرک نہ کرتا ہوئے، مواحد ہوئے۔ دوسری شرط اے وے کہ انہیں کدی کسی دا نجائز نہ حق خون نہ بہایا ہوئے، کسی نے نجائز قتل نہ کیتا ہوئے۔ داخل الجنہ، اللہ اس بندے نو ضرور جنت داخل کر دے گا۔ اتنی اہمیت ایک مسلمان دی جان دی اور خون دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جلیل القدر سے صحابی نے، چچا دے بیٹے نے، مفسر قرآن نے، اور قرآن پاک دی تفسیر اور تعویل دے بہت بڑے عالم نے، انہوں کو ایک بندے نے سوال کیتا کہ اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تعالیٰ اس بندے دے بارے کی خیال ہے جڑا بندہ کسی مسلمان نو نجائز قتل کر دیندہ ہے، پھر وہ توبہ کر کے نیک اعمال شروع کر دیندہ ہے، کہ انہوں ہدایت مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے حیران ہو کے فرماندے نے، او دے واسطے قاضی ہدایت ہے جو کسی مسلمان دا نجائز قتل کرے تو پھر آکے میں ان توبہ کر لئیے؟ کہنے لگے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنے آئے، یجیء القاتل والمقتول یوم القیامہ متعلق براس صاحبہ یقول یا رب صل ھذا لما قتلنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے قیامت والے دن قاتل بھی آئے گا، مقتول بھی آئے گا۔ مقتول اپنے قاتل دے سر دے نال چمٹیا ہوئے گا، اللہ دی عدالت وچ آ کے سوال کرے گا، کہے گا یا اللہ آ میرا قاتل ہے، انہوں پوچھ انہیں دنیا تے منوں کیوں قتل کیتا سی، میرا جرم کی سی، میرا قصور کی سی۔ پچھلے جمعے بیان کر دیاں میں حوالہ دیتا سی جڑاں والے دے واقعہ دا، دسو ساڑھے پائی جدو قیامت نو سوال کرنگے یا اللہ انہاں نو پوچھ ساڑھا جرم کی سی، سانو کیوں قتل کیتا ہے؟ تو کی کہنے کہ یا اللہ یہاں دے سن قربانی صرف تیرے نام دی ہوندی ہے تاں قتل کیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قاتل سوال کرے گا، مقتول سوال کرے گا قاتل دے بارے، اللہ انہوں پوچھ۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آیات نازل کیتی ہے، پھر دسو ایدہ مفہوم کیے اور او آیات منسوخ بھی نہیں ہوئی، او دا حکم قیامت تک جاری ہے۔ کیڑی آیت؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے منسوخ بھی نہیں ہوئی کہ جڑا کسی مسلمان نو نجائز قتل کرتا ہے جان بوجھ کے، اللہ پاک قیامت والے دن انہوں جہنم وچ سٹ دے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم چ رہے گا۔ وہ دیتے اللہ دی لعنت ہے، اللہ دا غضب ہے اور بہت بڑا عذاب ہے۔ کہنے لگے آیات دا پھر مفہوم کی ہے؟ پھر بندے مارے قتل کرے اندر وڑ گیا کہ میں توبہ کر لئیے؟ نہیں، بلکہ انہاں دی دیت قصاص اور ورثاء کولوں لواحقین کولوں معافی یہ ضروری ہے، پھر گناہ معاف ہوئے گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، نرا توبہ کیتے ہیں نہیں، بلکہ جنہاں اتے ظلم ہویا ہے انہاں کولوں معاف کروایا معاف ہونا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دے خطبے دے اندر جڑیاں گلاں ارشاد فرمائیاں، پہلی گل مسلمان دے خون دی حرمت، خون دی عزت، دوسری گل نبی پاک نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم، فرمایا مسلمان دا مال بھی حرمت والا ہے، مسلمان دے مال دی بھی انجی حرمت ہے جویں او دے خون دی حرمت ہے۔ سننا تے آنال مسلمان دے مال دی کتنی حرمت ہے، کتنی عزت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ پاک نے فرمایا اے کائنات دے مومنو، آپس اندر ایک دوسرے دا مال نجائز طریقے نال نہیں کھانا۔ اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا آپس دے اندر ایک دوسرے دا مال نجائز طریقے نال نہ کھایا کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اللہ پاک نے فرمایا نہ ہی حاکماں وال قاضیاں وال اہو جیاں گلاں لے کے جایا کرو، انہاں نو مال دے کے، انہاں نو رشوت دے کے اپنے حق دے اندر نجائز فیصلے نہ کرایا کرو۔ سننا تے آنال اے دوواں ایتاں دے اندر ایک گل مشترکہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کسے دا مال نجائز طریقے نال نہیں کھانا۔ نجائز طریقہ کی ہے؟ چوری کرنا نجائز طریقہ ہے، ڈاکہ مارنا نجائز طریقہ ہے، راہ وچ کھلار کے کسے نو ڈک کے لٹنا نجائز طریقہ ہے، پیسے کھو لینا، موٹر سائیکل کھو لینا، موبائل کھو لینا، گڈی کھو لینا نجائز طریقہ ہے، خرید و فروخت کر دیا، کٹ تولنا، بے ایمانی کرنا، دھوکا دینا، فریب کرنا تے نجائز طریقہ ہے، امانت وچ خیانت کرنا نجائز طریقہ ہے۔ ہائے میرے اللہ، اگر جوا کھیلنا نجائز طریقہ ہے، شرطاں لا کے پیسے کمانا نجائز طریقہ ہے، حرام چیزاں ویچ کے کمائی کرنا نجائز طریقہ ہے۔ کوئی بھی حرام چیز ہے، وہ شراب ہوئے، وہ کتا ہوئے، کتا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام چیز دی کمائی بھی حرام ہے۔ شراب حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام چیز دی کمائی بھی حرام ہے۔ سگرٹ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہاں ہن وچ رولا ہے نا، تسی تاں ہس دے ہو۔ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اگر سگرٹ حرام ہے ایدی کمائی بھی حرام ہے۔ جڑا دکاندار اپنی دکان تے سینکڑوں چیزاں ویچدا ہے، حلال چینی ویچدا ہے، گھیو ویچدا ہے، آٹا ویچدا ہے، سینکڑوں دکان تے حلال چیزاں ویچدا ہے، نال ایک حرام چیز ویچدا ہے، ساری کمائی حرام ہے۔ حرام دا تے ایک قطرہ ہی کافی ہوندا ہے، 1 روپیہ ہی کافی ہوندا ہے۔ ڈرم بھریا ہوئے آب زمزم دا، پیشاب دے کنے قطرے پاؤ گے تے حرام ہوئے گا؟ ایک ہی بڑا ہے۔ اس واسطے
کوئی غور کرو، حرام چیزاں دی تجارت بھی حرام ہے، حرام چیزاں دی کمائی بھی حرام ہے، اور حلال کمائی وچ حرام دا 1 روپیہ شامل ہو جائے تو ساری کمائی۔ دوسری آیت وچ اللہ پاک نے فرمایا حاکماں دے ذریعے اللہ پاک نے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، حاکماں دے ذریعے نجائز مال نہیں کھانا۔ کی مطلب تھانے وچ رشوت دے کے کسے تے نجائز مقدمے نہیں کراؤنے، ججاں وکیلاں گواہاں نو رشوت دے کے نجائز فیصلے اپنے حق وچ نہیں کراؤنے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے سارے طریقے نجائز، رشوت نجائز، چوری نجائز، ڈاکہ تے لوٹ مار نجائز، امانت وچ خیانت نجائز، سننا تے نال جڑا بندہ کسے دے مال نو لٹدا اے، سنتے نال مسلمان دے مال دی حرمت، مسلمان دے مال دی عزت، اللہ پاک نے فرمایا وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اللہ پاک نے فرمایا جڑا مرد یا جڑی عورت کسے دے مال نو لٹ دے نے، چوری کر دے نے، نجائز طریقے نال کھو لیندے نے، وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا نجائز طریقے نال مال چوری کرنے والا مرد یا عورت جڑے مال لٹ دینے، اللہ پاک نے فرمایا مسلمان دے مال دی عزت کینی ہے، چوری کرنے والے دا ہاتھ کٹ دیو۔ ہائے میرے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین فاجر علی یمین فاجر لیقطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ وهو علیہ غضبان۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے جگہ تے جھوٹی قسم چکدا ہے پیسے لے کے یا کسے نو نجائز پیسے دواؤن واسطے، رولا دے ہی ہے نا، یا آپ نو ہونا ہے یا اپنے کسے لگ دے لگوندے نو ہونا ہے۔ اس معاملے دے اندر جڑا بندہ آندا ہے اور جھوٹی قسم چک جاندا ہے، کئی بندے رفڑ بن جے، دوجا بندہ کہندا ہے نا یار پھر مینوں قسم دے دے، رفڑ بن جاندا ہے نا، رفڑ بن جاندا ہے نا، پھر دوجا بندہ وہ آخرکار کہندا یار پھر تو قسم دے دے، جب واقعی تیرا یہ حق ہے تے قسم میں تیری نہیں لینی، تو تے مجرم ہے، تو تے فریق ہے، تیری جگہ تے فلاں بندہ قسم دوے، تو وہ پھر انہوں تیار کردا یار تیرے قسم دیتے ہیں میرا کام بن جانا ہے، تیری میرے نال یاری ہے، دوستی ہے، تعلق ہے، رشتہ داری ہے، بلیک میل کرتا ہے، وہ دی جگہ تے آگے قسم دے دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قسم اٹھاندا ہے نجائز مال واسطے یا مال لے کے یا کسی نو مال دواؤن واسطے، قیامت والے دن آئے گا او دے اتے اللہ دا غضب ہوئے گا۔ تے جڑا بندہ نجائز چیزاں دے نال کاروبار کر کے کمائی کردا ہے، اللہ پاک نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔
اللہ پاک نے فرمایا شراب ہو گئی، جوا ہو گیا، تیر اندازی تے فالا نکالنا، ہاتھ وکھاؤنا تے قسمت دے حال معلوم کرنا، سن لو تے نال اللہ پاک نے فرمایا یہ ساریاں چیزاں رجس من عمل شیطان، شیطانی کام نے، پلیت کام نے، فاجتنبوہ انہاں کولوں بچ جاؤ لعلکم تفلحون۔ میں قربان جاواں اے مسلمان دے مال دی حرمت، مال دی عزت جے میں کری جاواں گلاں تے ایتے سارا جمعہ ہو جائے۔ اگلی گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع اندر فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو بعد جاہلیت دے جتنے کم نے، جہالت دے جتنے امور نے، انہاں سارے انہوں میں اپنے قدماں دے تھلے رون دیتا ہے۔ آج تو بعد جہالت دا کوئی کم، جہلیت دا کوئی معاملہ نہیں چلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کچھ میں اپنے قدماں تھلے رون دیتا ہے، اور کوئی وصیت نہیں۔ جہالت والے کم کی نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلا رائے سن بڑے جہالت والے کام، فرمایا تو بعد سارے ختم، میں اپنے قدماں دے نیچے رون دیتے نے۔ جہالت دے کم کی نے؟ بڑے کام نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امور جاہلیہ، جہالت دے بڑیاں کماں دی نشاندہی کیتی ہے۔ جمعہ دا وقت مختصر ہے، میں ایک حدیث پڑھنا صحیح مسلم شریف دی جدے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت دے 4 کماں دا ذکر کیتا ہے، او عام معروف نے۔ اس واسطے میں ایک حدیث پڑھ کے اگے اپنی گل چلانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن من امور الجاہلیہ لا یترکونہن۔ نبی پاک نے فرمایا جہالت والے 4 کم ایسے نے میری امت دے کچھ لوگ بھی چھڈن تے راضی نہیں ہون گے۔ فرمایا دل نہیں کرے گا چھڈن، ہے کم جہالت دے نے، جاہلیت والے نے، اسلام تو پہلوں دے نے، ہن اسلام آ گیا ہے وہ ختم نے۔ پر نبی پاک نے فرمایا پھر بھی کئی لوگ انہاں دا چھڈن نو دل نہیں کرے گا، راضی نہیں ہون گے۔ کیڑے کم؟ الفخر فی الاحساب والطعنو فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کم بیان کیتے، میں تواڈے سامنے ترجمہ کرنا، تسی حیران ہو جانا واقعی بڑے بندے نے جنہاں دا چھڈن نو دل نہیں کردا، ہجے بھی چھڈن نو دل نہیں کردا۔ کیڑے کام؟ پہلے نمبر تے الفخر فی الاحساب۔ نبی پاک نے فرمایا اپنے حسب و نسب تے فخر کرنا ہے آوے کہ نہیں؟ اور اسی جٹ نے ہاں اور تینوں ساڈا پتہ نہیں، اسی رانے ہونے ہاں، ہے آوے کہ نہیں؟ ہے آوے کہ نہیں؟ اور تو نہیں سانو جاندا، اسی چٹھے ہونے ہاں، وہ ہے آوے کہ نہیں؟ اپنے حسب و نسب تے فخر تے دوسرے نو کیر سمجھنا، اور تو سانو جاندا نہیں، اور اسی ڈوگر ہونے ہاں۔ اور میں ویسے کسی نو نشانہ نہیں بنا رہا، میں ویسے عام گل کر رہا ہوں تاڑے جو ویکھو رانا صاحب ہسن دے ویکھ ویکھ کے، میں کسی نو نشانہ نہیں بنا رہا، میں ویسے کہہ رہا انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ چلو سارے نہیں، اللہ ماشاءاللہ چنگے بھی ہے نے، اونج عام معاشرے دے اندر ایک گل چلدی ہے کہ نہیں؟ اور اسی میاں صاحب ہونے ہاں، تینوں ساڈا پتہ نہیں، انج ہوندا ہے کہ نہیں؟
نبی پاک نے فرمایا میری امت دا چھڈن نو دل نہیں کرے گا، یہ جہالت دے کام نے، اپنے حسب و نسب تے فخر کرنا۔ دوسری گل نبی پاک نے فرمایا اتانو فل انصاب، دوجے دے نسب تان کرنا۔ پڑا کی چل چل ہے آدھے موچی ہے نا، کیوں جی آئی صاحب کوئی بندہ گل کر اوے منہ سنبھال روویں کات نو ہے بچوں کی ہے تے نائی جے نا، کیوں بھئی موچی ہے نائی ہے، اس طرح لوگ تان کرتے ہیں کہ نہیں؟ تے کئی پتہ کی کہن گے بندہ ہے کہ نائی ہے، لو عجیب گل ہے۔ وہ میں ایک دن حمام تے وال کٹا رہا اتنے ایک بندہ آ کے نا انہوں کہنے لگا بندہ ہے کہ نائی ہے، میں کہا نائی نہ ہوئے تو تسی بندے ہی نہ بنو، ہاں نائی نہ ہون تسی بندے ہی نہ بنو، تانوں بندے بناؤندے ہی نائی نے، تے نائی نہ ہون تسی رچ لگو، کیوں بھئی وال ودے ہون مچھاں ودیاں ہون، میں تو انج رچ لگو، اے نائی نے جنہاں تانوں بندے بنایا ہے، اے عجیب تان نے۔ نبی پاک نے فرمایا ایک جہالت دے کام نے میرے امتیاں دا بھی چھڈنوں دل نہیں کرے گا، اپنے حسب و نسب تے فخر کرنا تے دوجے دے حسب و نسب وچ تان کرنا۔ انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ نو بچایا کرو، اللہ پاک سانو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جہالت دے کام نے نبی پاک نے حجۃ الوداع دے موقع تے انہاں نو ختم کر دیتا ہے۔ تیسرا کم نبی پاک نے فرمایا الاستسقاء بالنجوم، ستاریاں تو قسمت دا حال معلوم کرنا، ستاریاں تو ہن ہوندا کہ نہیں؟ ایک دن پوچھن گے تیرا سٹار کی ہے، تیرا سٹار کی ہے، میرا فلانا سٹار ہے، اتوار والے دن سنڈے میگزین، مہینے بعد میگزین، میرا حال کی ہے، فلانے دا حال کی، ہوندا ہے کہ نہیں؟ نبی پاک نے فرمایا سٹار بنانا اور ستاریاں تو قسمت دے حال معلوم کرنا یہ جہالت دا کام ہے۔ چوتھے نمبر تے ون یاہا نوحہ کرنا، وین پاؤنا، پٹنا رونا، اے جہالت دا کام ہے۔ اسلام دا دے نال کوئی تعلق ہمیں جننے مرضی مسلمان بن جان، نمازی بن جان، روزے رکھن، حج کر لین، عمرے کر لین، ذرا کو ہو جائے کو فوتگی تے ویکھیو جا کے وین پیندے نے کہ نہیں، ماتم ہوندے نے کہ نہیں؟ وہ جے نہیں تانوں دسدا آ 3-4 دن رہ گئے نے ویکھ لیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحے کرنا، ماتم کرنا، وین پاؤنا، چیخو پکار کر کے رونا اے جہالت دا کام ہے، ادا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ پر پھر بھی مسلماناں دا کلمہ پڑھن والیاں دا چھڈن نو جی کردا، کلمہ پڑھن والیاں دا چھڈن نو جی کردا۔ نبی پاک نے فرمایا اے جہالت دے کم نے، آپ نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، میں جہالت دے سارے کمانوں اپنے پیراں تھلے رون دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ سننا تے نال حجۃ الوداع دے خطبے دے اندر ایک اور گل نبی پاک نے فرمائی، آپ نے فرمایا ایک کائنات دے لوگوں وارے بل جاہلیہ موضوع، نبی پاک نے فرمایا جہالت دا سود میں ختم کر دیتا ہے۔ سود یہ بھی جہالت دی رسم ہے، یہ آپ نے الگ کر کے بیان فرمایا ہے، فرمایا میں سود ختم کر دیتا ہے۔ بولو سود، بولو سود، نبی پاک نے ختم کر دیتا ہے۔ کئی اجے بھی عدالتاں جا جا کے سٹے لین دے نے، ہائے میرے اللہ، سود
یہ بہت بڑی لعنت ہے جڑا بندہ ایک بار سود تھلے آ جائے پھر نسل در نسل وہ جان چھوڑ دی نہیں۔ یقین تے پاکستان دا حال ویکھ لو، IMF دے تھلے لگا ہے کہ نہیں؟ ہن جان چھٹنی سوکھی ہے۔ سود ایسا معاملہ ہے ایک بار بندہ تھلے لگ جائے صحیح پھر نسل در نسل بندہ تھلے لگا رہندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک کائنات دے مومنو ودا چڑھا کے سود نہ کھایا کرو۔ سود انجی ہے نا، کسی نے پیسے دیتے رہے، اگر میرے پیسے مہینے تک واپس کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو مہینے بعد میں اتنا منافع لینا ہے، فکس منافع۔ اگر وہ منافع دئی جاوے تو اصل پیسے وہ پورے تو پورے ہی نے، تو جو منافع بھی نہ دے سکے ٹائم نال پھر منافع نو منافع۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ بڑھا چڑھا کے سود نہ کھایا کرو۔ اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ فإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والےو اللہ کو ڈر جاؤ، سود چھڑ دیو، سود چھڑ دیو۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تسی سود نہیں چھڑنا پھر اللہ اور اللہ دے رسول دے مقابلے وچ جنگ لڑن واسطے تیار ہو جاؤ، یا سود چھڑ دیو یا اللہ اور اللہ دے رسول نال جنگ کرن واسطے تیار ہو جاؤ۔ ہن پاکستانی حکومتاں اج تک سود نہیں چھڑ دیاں۔ یہ دسو اللہ اور اللہ دے رسول نال جنگ ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ اور اللہ دے رسول نال جنگ دے وچ مقابلے وچ آن والا کدی کامیاب ہو سکتا ہے، کدی عزتاں پا سکتا ہے؟ یہ وہ حال ہونا جو ہوں دیا ہے، چھترو چھتری ہونا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف جس فیصلے دا اعلان کیتا ہے او دا نفاذ حکومت وقت دی ذمہ داری ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال اسی مسلمان ہون دی حیثیت دے نال او دے نفاذ دا مطالبہ کرتے رہاں گے۔ کر دے ہونا مطالبہ، جے نہ نافذ کرو گے تو انجی چھترو چھتری ہونا ہے اور اساں تیرا تماشا ویکھنا ہے۔ ہائے میرے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا سبعون حوبا ایسرہما ان ینکح الرجل امہ۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ سودی کم کردا ہے، سود لیندا ہے یا سود دیندا ہے، نبی پاک نے فرمایا جو سود دے اندر ملوث ہے انہوں کنا گناہ ہیں؟ فرمایا سود دے 70 گناہ نے، سود دے گناہ دے 70 درجے نے۔ جڑا سب تو چھوٹا
गुनाह है। 70 दर्जियां दे विचों सब तो छोटा दर्जा है आई सारो होमा आई यान के हर राजोलो उम्मा। सूद दे गुनाह दे 70 दर्जे सब तो छोटा दर्जा है वे बंदा अपनी सकी मां नाल बदकारी करे। बाकी 69 इस तो उत्ते ने। रब दा वास्ता जे हुक्मरानो अपनी जान भी छड़ाओ तो साड़ी भी छड़ाओ। दुआ करो अल्लाह इन्हों हदायत अता फरमाए। दिलों कहा करो आमीन। अल्लाह इन्हों हदायत अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिरहम रिबन या कोलो हुर्रजुल वहुव यालमु अशद्दु इंदल्लाहि मिन सित्ततिन व सलासीन ज़निया। नबी पाक ने फरमाया जड़ा बंदा सूद दा 1 दिरहम खांदा है ओनू इलम है ओ जानदा है कि सूद है। सूद दा 1 रुपया खा लैंदा है। नबी पाक ने फरमाया ओनू इन्ना गुनाह है जिवें 36 मरतबा बदकारी करने वाले दा गुनाह है, बल्कि इस तो भी बदतर है। हाय मेरे अल्लाह, सूद सिर्फ लैन वाला ते देन वाला। नबी पाक ने फरमाया लान रसूलुल्लाह आके लर्रबा व मुँह के लाहू व काते बाहू व शाहे दइये काला हम सवा। नबी पाक ने फरमाया सूद लैन वाला, सूद देन वाला, सूद नू लिखण वाला ते सूद दा गवाह सारे गुनाह विच बराबर ने ते सारियां उत्ते अल्लाह दी लानत है। अजे भी सानू समझ ना आवे, पैसे दिते ने सूद ते, बैंकां च पैसा रखिया है सूद लैण वास्ते। हाय मेरे अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैनू ख्वाब विच लै गए मलैका, मैनू कई चीज़ां विखाइयां, मैं बड़ियां चीज़ां वेखियां। नबी दा ख्वाब रब दी वही हुंदा है, बिल्कुल सच्चा हुंदा है। फरमाया मैं कई चीज़ां वेखियां, एक मैं उथे वेखिया खून दी बहुत बड़ी नहर है, बहुत बड़ी खून दी नहर। ओदे अंदर एक बंदा गोते खा रहा है, तरदा तरदा हथ लत्ता बावां मारदा किनारे तक आउंदा है। किनारे ते फरिश्ता खड़ा है, बहुत बड़ा पत्थर जोर नाल ओदे सिर विच मारदा है, वापस पलटा देंदा है, फिर गोते खांदा खून दी नहर दे अंदर, फिर मुड़दा है, फिर पत्थर मार के पिछां परता देंदा है। मैं पूछया जिबरील ये केड़ा बदबख्त जालिम है जिहड़ी एडी खतरनाक सजा है? जिबरील कह लगा सोनिया ये तुहाडी उम्मत दा सूदखोर है। होए अगां डिठा अजब नजारा है, खून दी नहर वड्डी दूर किनारा है। होए अगां डिठा अजब नजारा है, खून दी नहर वड्डी दूर किनारा है। ओदे विच फसिया एक बंदा बेचारा है, खाम दा होते किस्मत दुख उठावना, ए पीर हकानी दसे खाब सुहावना। निकलन दा चारा करदा किस्मत दा हारिया, एक फरिश्ता रब ने बाहर खिलारिया, पत्थर फरिश्ते ओदे मुंह ते मारिया। आया सी जिथों ओथे मोड़ परतावना, ए पीर हकानी दसे खाब सुहावना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं मंजर वेखिया, डूबन जा लगदा फिर कंडे वल आमदा,
ओवें ही फरिश्ता ओदा बूथा परताम दा पापी पुराना बदला कीतियां दा पावदा कम नहीं आउणा हुण रोना कुरलावना ए पीर हकानी दसे ख्वाब सुहावना। नबी पाक ने फरमाया मैं पूछया केड़ा बदबख्त है केड़ा जालिम है जिदी इन्नी सख्त सजा है ते फरिश्तियां पता की दसिया खून दी नहर अंदर होते जो खामदा लेंदा ओ सूद है सी नहीं सी शर्मामदा तंग गरीबां करदा डाडा सतामदा पत्थर दिल होया शेवा जुल्म कमावना ए पीर हकानी दसे ख्वाब सुहावना। मुड़का गरीबां खून गाड़ा कमाई दा सिखिया सी इन्ने खो खिंज के खाई दा लगदे चारे माड़ा मार मुकाई दा उंगल शैतान लगा मार मुकावना ए पीर हकानी दसे ख्वाब सुहावना। खून जो चूसिया इन्ने उसे दी नहरिया आपे ही चुकिया अपनी कीती दा कहरिया कहर दी लहरों किथे रहमत दी लहरिया फजल दा मीर रब कदी नहीं जे पावना ए पीर हकानी दसे ख्वाब सुहावना। जरा लोकां दा खून चूसिया है ना ये ओदी नहर है जिते गोते खा रहा है। फिर मेरे शेखुल कुरान खतीब पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक दर्जे बुलंद फरमाए उन्हें दावते फिक्र दी है सुनो अमीरो दौलत जिन्ना दे वाले आ दौलत जवाब देना अज या कल आ कबर विच मिलना हथी दिते दा फाले आ गाफलो दसो पिछे किन्ने कलावना ए पीर हकानी दसे ख्वाब सुहावना। करके सखावत राजी कर लो गफार नो कर हुण वेला जे करके सखावत राजी कर लो गफार नो सस्ता जे मिलदा जन्नत उठो व्यापार नो करके सखावत राजी कर लो गफार नो सस्ता पिया मिलदा जन्नत उठो व्यापार नो मारो लाहौल लत शैतान मकार नो दामन रसूल छड़ के उजड़े ना जावना ए पीर हकानी दसे ख्वाब सुहावना। अच्छा कई बंदे फिर पूछणगे सवाल करनगे मैं तुहानू सूद के मामले च मुनाफे के मामले च थोड़ी जी वजाहत करके एक उसूली गल समझा दें क्योंकि अक्सर लोगों का कारोबार नाल तजारत नाल लैन देन नाल तल्लक हुंदा है वक्त थोड़ा है। मेरा तो अगे एक होर पहलू बयान करन दा इरादा आया सी पूरा इरादा ज़हन तैयारी सी पर की करा पता नहीं मेरी स्पीड घट है कि घड़ी की स्पीड तेज़ है बहरहाल एक काम तो है जे बहरहाल एक उसूली गल सूद के मामले के अंदर मुनाफे के मामले के अंदर तुहानू समझा दें ताकि तुहानू किते भी भुलेखा ना रहे। हुण बंदे पता की कहणगे हाफिज़ जी मेरी गड्डी सी ये चलदी है और रोज़ मैनू इन्ना मुनाफा आउंदा है ये मैं जैनवन गल दस रहा फर्जी गल नहीं। एक बंदा साढ़े उत्ते शेखूपुरे के अंदर टोटा चलता सी शेखूपुरे तो लाहौर उन्होंने रोज़ाना की 2000-2500 रुपया वो आमदनी होंदी सी किसी बंदे नूं पैसिਆਂ की जरूरत सी उन्हें 10 लाख का टोटा वेच के उन्होंने दे दिता है तो 2000 रुपया हुण उहदे कोलों मुनाफा लैंदा है रोज़ का कहने लगा वेखो जी मैनू 2000-2500-3000 तक भी बच जाता सी रोज़ का तो मैं तो सिर्फ 2000 लै रहा अंदाजन चलो इन्नी कमाई हो जाती सी ये किवें गलत हो गया सुन लो ध्यान नाल कारोबार के अंदर तजारत के अंदर लैन देन के अंदर मुनाफा किस हद तक या किस तरह जायज़ है जिहड़ी चीज़ के अंदर उसूली गल हुण क्योंकि मैं ज़्यादा तफसील तो नहीं दस सकता उसूली गल जिहड़ी चीज़ के अंदर नफ़े का या नुकसान का अंदेशा होवे ओदा मुनाफा जायज़ है गल समझ गए हो
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਖਤਰੇ ਹੋਣ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਉਸੂਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲ। ਟਿਓਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ 2200 ਰੋਜ਼ ਬਚਦਾ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਟਿਓਟਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ 2200 ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣਾ, ਬੋਲੋ। ਟਿਓਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਮਕਾਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣਾ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣਾ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਦੁਕਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰੈਂਟ ਤੇ, ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਫਿਕਸ, ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅੱਜ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ 15 ਲੱਖ ਦੀ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ 50 ਲੱਖ ਦਾ, ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਔਰ ਰੈਂਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਹੈ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਲਿਆ 50 ਲੱਖ ਦਾ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਰਾਤ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਲੈਣਾ, ਮੁਕਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣਾ, ਬੋਲੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨਾ ਇੰਨੇ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 50 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? 50 ਲੱਖ ਹੀ। ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਏ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, 100 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ? ਉਹ 50 ਦਾ 50 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਘਟਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਬਸ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਫਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਦੀ ਉਹਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੈਸਾ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੈਂਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਉਸੂਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਓਨੀ ਦੀ ਓਨੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਫਾ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। इंशाअल्लाह बाकी बातें फिर होणगियां, जो बयान हो गया अल्लाह पाक कबूल फरमाए। कोई पल्ले पे आ जाए कि नहीं? पल्ले पे आ जाए ना। हाँ, यह गल ज़हन च रखनी है और अगे समझानी भी है। अल्लाह पाक सब नूं अमल की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक ने हज्जतुल विदा के खुतबे च आखिर च भी फरमाया सी कि जिन्हें गल्लां सुनियां ने याद भी करे और अगे भी पहुँचाए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।